ہمارے ملک میں ہتھیار اٹھانے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، کسی اگر مگر کے بغیر بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ اسد قیصر بولے نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد اور دہشت گردی کا ہر صورت خاتمہ چاہتے ہیں۔ حکومت ہمارے ساتھ بیٹھ کر پالیسی بنائے۔ ہو رہی ہے یہ دہشت گردی کے پہ ہو رہی ہے اور بلوچستان پہ ہو رہی ہے، اور ہمارے طرف سے یہ سارا میسج جانا چاہیے کہ وداؤٹ ایپس اینڈ بٹس ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور ایک وائس جانا چاہیے کہ ہمارے ملک میں، ہماری ریاست میں دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اس کو ڈیل کیا جائے گا، بس دہشت گرد جو ہتھیار اٹھاتا ہے اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم نیشنل ایکشن پلان پہ مکمل طور پر عمل درآمد چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کسی صورت پہ خاتمہ ہونا چاہیے، دہشت گردی کا ہم ہر حال میں خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تو بیٹھو نا، متاثر تو ہم ہیں، اگر ہم متاثر ہیں ہمیں سے اتنی تو آپ ہمارے سے بیٹھ کے پالیسی بناؤ۔ ہم دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک عظیم ملک بنے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو۔ وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی ملاقات سے برف پگھلے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ پر امید۔ مزید کہا کہ اب نیشنل ایکشن پلان پر بھی عمل درآمد ہوگا۔ واضح کیا بلوچستان میں شرپسندوں کا ٹولہ کامیاب نہیں ہوگا۔ سما کے نمائندہ خصوصی ٹکر خان ثانی سے گفتگو میں انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ بلوچستان کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہاں لیٹسٹ کیا ہے اور ریاست کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیے تو سچویشن بالکل معمول کے مطابق ہے۔ بی ایل اے تو ایک چند لوگوں کا ٹولہ ہے جو شر پسندی چاہتے ہیں، جو صوبے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور بلوچستان کا صوبہ، اس پہ آپ دیکھیں کہ سیکیورٹی فورسز الرٹ تھے تو ہم بہت بڑے نقصان سے بچ گئے، بی ایل اے کو بری طرح شکست ہو گئی۔ جو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات سے نکلا کیا؟ یہ بہت آئس بریک ہوئی ہے کہ وزیر اعظم نے پہلے بہت مرتبہ کہا کہ جی آپ آئیں بیٹھ کے بات کریں، اور اس دفعہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے درخواست کی کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے گورننس میں بہتری آئے گی، درخواست کی تھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اور وہ آئے، مگر وزیر اعظم کی اسٹینڈنگ آفر موجود تھی۔ تو ٹکر خان ثانی وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ سے گفتگو کر رہے تھے، آپ نے ملاحظہ کی۔ آگے بڑھتے ہیں، اہم ترین خبر شامل کریں۔ بلوچستان حملوں میں بھارت اور غیر ملکی سہولت کاری بے نقاب ہو گئی ہے۔ حملے بلوچستان کے استحکام کے خلاف بیرونی منظم سازش کی کڑی ثابت ہوئے ہیں۔ حملوں میں بھارت اور غیر ملکی عناصر کے گٹھ جوڑ اور سہولت کاری کے شواہد موجود ہیں۔ ہلاک دہشت گردوں کا اسلحہ اور دیگر ساز و سامان غیر ملکی ساختہ ہے۔ ہر دہشت گرد کو 20 سے 25 لاکھ کے اسلحہ اور دیگر سامان سے لیس کیا گیا۔ بات کریں گے ڈاکٹر قمر چیمہ میں جوائن کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، ہم تو بارہا اس حوالے سے بات کرتے رہے ہیں، پاکستان کا موقف ایک بار پھر کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اب جو بلوچستان میں حملے میں بھارت اور غیر ملکی سہولت کاری کھل کر بے نقاب ہو گئی ہے، ڈاکٹر صاحب۔ شکریہ۔ دیکھیں، پاکستان کی گورنمنٹ نے اس دن انٹیریئر منسٹر اینڈ چیف منسٹر بلوچستان نے بڑے کلیئرلی کہا تھا کہ بھارت اس حملوں کے پیچھے ہے، اور اب آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ کھانے کو نہیں ہے، احساس محرومی کا بیانیہ جو کیا جاتا ہے، دوسری طرف لاکھوں روپے بھارت سے لیتے ہیں، اور یہ کس چیز کے لیے لیتے ہیں؟ تاکہ بلوچستان کے اندر غیر یقینی صورتحال پیدا کی جائے، بلوچستان کے اندر جو باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس انویسٹمنٹ کو کمپرومائز کیا جائے۔ جو بلوچستان کے اندر انٹرنیشنل کمیونٹی انٹرسٹڈ ہے کہ وہاں پہ جو ریئر ارتھ میٹلز ہیں یا وہاں پہ جو کرٹیکل منرلز ہیں وہ ایکسٹریکٹ کی جائیں تاکہ بلوچستان کی لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں۔ آپ کے دیکھیں، یہ انڈیا کا یہ ٹارگٹ ہے کہ پاکستان کی اکانومی بہتر نہ ہو، پاکستان پولیٹیکلی ریلیونٹ نہ ہو، اور اس سلسلے میں یہ فتنہ الہندوستان کے یہ جو دہشت گرد ہیں، یہ جو بی ایل اے اینڈ باقی ساری جماعتیں ہیں، یہ ان کی اعلی کار بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ بیسیکلی بلوچستان کی جو اصل دشمن ہے وہ یہ دہشت گرد جماعتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ بلوچستان کی ترقی ہو۔ ایک طرف پاکستان کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ کوششیں کر رہی ہے، تمام ملٹری لیڈرشپ کوششیں کر رہی ہے کہ بلوچستان کے اندر پیسہ آئے، کاروبار آئے، بزنس آئے، وہاں پہ ترقی آئے، اور یہ دہشت گرد تنظیمیں اس کو ٹارگٹ کرتی ہیں جو یہاں پہ کاروبار کرنے آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور دوسرا یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ سچویشن ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنا زیادہ اسلحہ
اب آپ امیجن کریں یہ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپنز ان کو ملتے ہیں کہ جاؤ پاکستان کی فوج سے لڑو، یہ جو نائٹ ویژن گوگلز ملتے ہیں، یہ M16 رائفل ملتی ہے، M4 جیسی رائفلز جو کہ بڑی بڑی مہنگی رائفلز ان کو ملتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈین ڈیپ اسٹیٹ جو ہے وہ شروع سے ایک ہی چیز کہہ رہی ہے کہ ہمیں بلوچستان جو ہے وہ جلتا ہوا نظر آنا چاہیے، اور یہ دہشت گرد جو ہے BLA کے لوگ جو ہیں وہ اس کا سہارا بنے ہوئے ہیں، وہ اس نیریٹو کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور اجیت دوول جو ہے بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے اندر یہ سستی جنگ لڑنی چاہیے. دیکھیں انڈیا کو پتا ہے کہ مئی کے اندر انہوں نے ایک جنگ لڑی پاکستان کے ساتھ، پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئے. ٹرمپ کتنی دیر کہتے رہے کہ پاکستان نے جناب 6 جہاز گرائے، 7 جہاز گرائے، ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ انڈیا کا بہت بڑا لاس ہوا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اصل لاس یہ ہے کہ اگر بڑی جنگ کریں گے تو پاکستان سے ہاریں گے، دنیا میں ان کے خلاف جو ہے وہ نیریٹو بنے گا، تو اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ یہ دہشت گردوں کو فائنینس کرو، یہ پاکستان کی فوج جو ہے اس کے اوپر حملے کرتے رہیں اور وہاں پہ اکنامک ترقی نہ ہونے دیں. اور اب تو آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل جو ہے اور انڈیا جو ہے ان کا جو گٹھ جوڑ مڈل ایسٹ میں ایکسپوز ہوا ہے. دیکھیں انڈیا اور اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ تھا، آپ امیجن یہ کریں وہ پورے مڈل ایسٹ میں ایکسپوز ہو گیا. آپ قطر میں دیکھیں ان کا نیٹ ورک پکڑا گیا، آپ ایران میں دیکھیں ان کا نیٹ ورک پکڑا گیا، اور ان کا انڈیا اور اسرائیل کا نیکسٹ ٹارگٹ ہے کہ بلوچستان، کہ کیسے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز رکھا جائے. ایک طرف پاکستان جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں ایک اچھی طرح دیکھا جاتا ہے، سعودی عرب کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ہمارا ایک دفاعی ایگریمنٹ ہے، تو پاکستان کی سیکیورٹی کو کمپرومائز کرنے میں یہ وہ پھر انہیں کہتے ہیں جی یہ مسنگ پرسن ہے. تو یہ مسنگ پرسن ہے جن کو بھارت جو ہے M4 گنز دیتا ہے، یہ وہ مسنگ پرسنز ہیں جن کو 25-30 لاکھ روپے کا ساز و سامان ایک جو ہے وہ دہشت گرد کو دیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کو اس کو ہائیسٹ لیول پہ ٹیک اپ کرنا چاہیے. یہاں پہ ہم بالکل کمپرومائز نہیں کر سکتے اپنی سیکیورٹی کے اوپر، اور جو تھوڑے بہت ان دہشت گردوں کے وہاں پہ سپوائلرز جو سپورٹرز موجود ہیں ان کو بھی ہر قیمت پہ ایکسپوز بھی کیا جانا چاہیے، اور ان کو انٹرنیشنل آڈینس کو بتانا چاہیے. اور اب تو سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر اسرائیل کی نظریں ہیں کہ کس طرح پاکستان کو یہیں اپنے گھر میں مصروف رکھو، یہیں پہ پاکستان مصروف رہے. لیکن ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان نہ تو لیبیا بنے گا، نہ پاکستان شام ہے، نہ پاکستان کوئی اور ملک ہے، نہ پاکستان یمن ہے، نہ پاکستان سیریا ہے. یہاں پہ پاک فوج موجود ہے. یہاں پہ جو پاکستان کی جو عوام ہے وہ فوج کے پیچھے کھڑے ہیں. آپ امیجن کریں صرف پاکستان، یہ پچھلے 20 سالوں میں آپ دیکھ لیں عالم اسلام کے اندر جو کچھ ہوا، صرف پاکستان تھا جو اپنے جسے کہتے ہیں نا بازوؤں کی طاقت سے ہم بچے ہوئے ہیں، اور ہماری فوج کے پیچھے پوری کی پوری عوام موجود ہے. یہ چند ایک دہشت گرد جو یہاں پہ یہ سب کچھ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، دے ول ناٹ گیٹ دا ڈیل، اور ان کو بھی ساروں کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا. اور میرا خیال ہے آپ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کو گلوبل لیول پہ چیزوں کو لے کے جا رہی ہے تاکہ ہم بتا سکیں کہ یہ اس میں بھارت انوالو ہے. اور نیکسٹ اسرائیل کے جو ڈیزائن ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کا جو بلوچستان کا ایریا ہے اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. سو سارے پاکستان کو اس کو نظر ہونی چاہیے کہ یہ دہشت گرد جو ہیں، یہ BLA، یہ جو سو کالڈ دہشت گرد ہیں، یہ اب صرف انڈیا نہیں اسرائیل کے بھی ایما پہ کام کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ سما کو وقت دے رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. بانی PTI مکمل صحت یاب اور ٹھیک ہیں. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال. کہا بانی کی صحت حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے، بانی کو قانون کے مطابق تمام سہولتیں دی جائیں گی. ان کا کہنا تھا کہ بانی PTI سزا یافتہ شخص قید میں ہے، وہ 2 مقدمات میں سزا یافتہ ہے. پیمز بورڈ نے بانی کی آنکھ کے چیک اپ کے بعد رپورٹ کو تسلی بخش قرار دیا ہے.